دوحہ ایگریمنٹ ٹھیک ہے وائلیشن. اس کے علاوہ جو بھی کمٹمنٹس ہم پہ ہمارے ساتھ کی گئی, فورن آفس میں آتے ہیں جناب لوگ افغان گورنمنٹ کے, آگے کہتے ہیں جی اسی فتویٰ جاری کر دیں گے کہ جناب وہاں سے افغانستان کی سوئل سے اگر یہاں پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کو ہم افغانستان پہ حملہ سمجھا جائے گا. سو وہ فتویٰ بھی نہیں آتا, کمٹمنٹس کی جاتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں, اور پھر جب بھی کہا جاتا ہے جناب کہ کوئی اس کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو اس میں ڈیوڈنٹ لائن آ جاتی ہے. سو اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ مبشر بھائی آپ کا جو سوال ہے نا وہ اتنا ڈائیورس ہے کہ ڈیورینڈ لائن کی اپنی کنوٹیشن ہے, بارڈرز کی اپنی ہے, ان کے فتووں کی اپنی ہے, اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو 50 سال پاکستان کی عوام نے اپنے پیڑ پہ پتھر رکھ کے افغانستان کے لوگوں کو یہاں پالا. رشین وار کے اندر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ رشیا کو انہوں نے ہرایا, اور رشیا یہاں سے جو سیز فائر چاہے 8 سال بعد ہوا تو اس میں افغانستان کی قوم کا یہ ایک تاثر ہے کہ افغانز تھے جو لڑ رہے تھے. سر وچ از انکریکٹ. وہ جنریشن نہیں رہی, اور اب ان کے اندر بدقسمتی سے جو جہالت آ گئی ہے اس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. جہالت سے تو لڑا جا سکتا ہے, جاہل سے منہ پھیرا جا سکتا ہے. اب یہ لوگ ایک عجیب سے ہم لوگ ایک سچویشن اچانک سے ایک ڈائیورس ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پختون ہیں وہ اگر ہمارے پاس کے پی کے اور بلوچستان کے اندر 3.5-4 ملین اگر ہماری آبادی ہے تو ان کے پاس 1.4-1.5 ملین ہے. اور یہ لوگ اسینشلی بائی ٹریڈیشنز, بائی بلڈ, بائی پیرنٹسز ایک دوسرے کے ساتھ یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں کسی کی نیشنلزم پہ, جذبہ حب الوطنی پہ سوال نہیں اٹھا رہا. بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری جو ایک پالیسی تھی نا جی ان کو برداشت کرنے والی, اس کا ایک ناجائز فائدہ اٹھایا. ٹھیک. قطر دوحہ کے اندر خواجہ آصف صاحب نے اور ان کے ساتھ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے, انہوں نے میرے خیال میں ان کی ہسٹری میں, افغانستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کو قطر کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیفنس منسٹری میں انہوں نے وہ باتیں کی ہوگی جن کے یہ سننے کے عادی نہیں تھے یا ان کو کبھی یہ توقع نہیں تھی. اچھا. یہ جب بھی گفتگو شروع کریں گے یہ ڈیورینڈ لائن کو ڈسپیوٹڈ لائن ڈکلیئر کریں گے, جو کہ ان کو دیکھیں ان کے پاس خود اپنے فیکٹس نہیں ہیں. ڈیورینڈ لائن جو تھی وہ ان کی ہی ریکویسٹ پہ انگریزوں نے بنائی تھی. بالکل صحیح. اور یہ اس کو ایکسپٹ کرتے تھے. اب ایک بندہ آج ایکسپٹ نہ کرے تو اس کے ہم رسپانسبل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. ہم نے وہ بارڈر فینس کیا, ان کو کوئی ایجیٹیشن نہیں تھی. آج یہ کلوز ٹرانزیکشن کو دوبارہ نان ایشو کو ایشو بنائیں گے تو ہم لوگ اس کو اگر رائٹ رکھتے ہیں اس کا جواب دینے کا. لائک وائز ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے. یہ جس کے ایما پہ بات کر رہے ہیں پاکستان اس پہ دنیا کے سامنے کامیاب ہو رہا ہے. میں اس معاملے میں یہ نہیں کہ میں اس کابینہ کا حصہ ہوں یا میں اس حکومت کا حصہ ہوں. مبشر بھائی کسی دنیا کے بندے کو بلا لیں, سر پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل, یور ڈی جی آئی ایس آئی, یور ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ ڈیفنس منسٹر, ایک نیریٹو جو بنا کہ ہم لوگوں پہ الزام لگتا رہا ہے ٹیررزم کا, آن دا کنٹرری ہم لوگ سب سے بڑے وکٹم ہیں ٹیررزم کے. ٹھیک. اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد انڈیا اور اسرائیل ہے. ہم یہ نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے. جب ہم, اور میں آپ کو یہ ایک کیٹیگوریکلی ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو 6-8 مہینے سے میں کابینہ میں ہوں, اس کے اوپر شاید ہی کوئی میٹنگ ہو جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے ڈیفنس منسٹر کو یا فارن منسٹر صاحب نے جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر یا آرمی چیف نے, ان لوگوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افغانستان کو نہ کہا ہو. دیکھیے نا, آپ ایک طرف ایک آپ کے پاس مولوی لڑنے کے لیے اپنے مولوی لڑنے کو تیار ہے, ایک آپ کی طرف ایک ایسی حکومت ہے جو ان کی سپورٹ کرنے کو تیار ہے, تیسرے آپ کی طرف ایک BLA ہے بلوچستان کے اندر, چوتھا آپ کے ساتھ ہندوستان ہے, پانچواں افغانستان ہے. تو پاکستان ان تمام معاملات میں ان کو ہینڈل کرنے کی ایبلٹی الحمدللہ رکھتا ہے. تو ہم لوگ یہ میسج دے رہے تھے کہ تمہاری سرفس یوز ہو رہی ہے
ایز اے نرسری فار کاز آف ٹیررزم ان پاکستان. افغانستان بلوچستان میں پیسہ کون دے رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ آسمان سے تو نہیں آ رہا. ڈرون تو آگے پیسہ دے کے نہیں جا رہے نا جی. جو ان کا 20% ہمارا یا 18% جو انفینسڈ بارڈر ہے وہیں سے پیسہ آ رہا ہے نا جی. اور وہ پیچھے سے انڈیا دے رہا ہے, اسرائیل دے رہا ہے. ڈرونز بھی انہی کے استعمال ہو رہے تھے ماضی میں. اپنے 10 مہینے پوری قوم نے دیکھا. اب وہ لوگ جب ہمارے ساتھ ان تینوں میں ایک کامن نیکسس ہے, BLA ہو, طالبان ہو یا ISIS ہو, ان تینوں میں ایک کامن نیکسس ہے اور وہ نیکسس ہے انڈیا اینڈ اسرائیل. اور یہ نیریٹو پاکستان نے دنیا بھر کو بتانے کی کوشش کرتا رہا ماضی میں. اب آ کے ان فیلڈ مارشل صاحب کی موجودگی میں, پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں, دنیا نے پوسٹ 10 مئی اس کو ریکگنائز کرنا شروع کیا کہ یہ جو دہشت گردی پاکستان کو ہم سمجھتے رہے اور یہ جو وقت اور حالات تھے, در حقیقت تو پاکستان سب سے بڑا وکٹم ہے ٹیررزم کا. ہمارے اوپر سب سے ایک رات ایک دن ہم لوگ الائیڈ پارٹنرز تھے, دوسرے دن 48 گھنٹوں بعد ہم لوگ دا موسٹ سینکشن اسٹیٹ تھے دنیا کی. تو رانا صاحب یہ وہ کمپلیکیشنز ہیں جن کو دنیا کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. پھر جب یہ افغانستان کے معاملات ہوئے, انہوں نے انپرووکڈ فائرنگ کی, کرنل شہید ہوئے. دیکھیں آپ کی فوج پاکستان کے بندے, انہوں نے پوسٹ کو آ کے اٹیک کر دیا جس کی ضرورت نہیں تھی. جب انہوں نے یہ اٹیک کیا تو ہم نے پھر اس کو اٹیک کیا. اب آپ نے جو بات کی کہ اس کا پوٹینشل کیا ہے, دیکھیے ہم نے اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم نے خواجہ آصف صاحب نے, I must appreciate, he is my senior in the cabinet, انہوں نے قطر کے اندر اور ترکی کے اندر اور ان کے ساتھ ہماری DGISI اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ گئے تھے, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا اور ایک ہی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا ہر چیز آپ کی سننے کو تیار ہے, تمہاری سرزمین استعمال ہوتی ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے لیے, کیوں؟ کیا یہ سلا آپ ہمیں دے رہے ہو 50 سال کی آپ کی خدمت کا؟ آپ نے ایک بات کی رضا صاحب کہ وہاں پہ بڑی اسٹریٹ ٹاک ہوئی, ٹھیک ہے, چاہے جو بھی نیگوسیشنز ہوتے رہے, چاہے ٹرکی میں چاہے دوحہ میں, وہاں پہ بہت اسٹریٹ ٹاک ہوئی. آپ نے پہلی دفعہ اس چیز کا ذکر کیا, جو باتیں افغانی سننا نہیں چاہتے تھے وہ بھی انہیں سنائی گئی. واٹ واز دیٹ اسٹریٹ ٹاک لائک؟ نہیں دیکھیے, مطلب ایسا کوئی ریئلٹی چیک کیا؟ نہیں ریئلٹی چیک نہیں. سیدھی بات اس طرح کہ بہت ساری چیزوں پہ پاکستانی درگزر کر جاتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے ڈورینڈ لائن کی بات شروع کی, ہم لوگ اسی میں پھنسے رہتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے ریفیوجیز کی بات کی, ہم لوگ اسی میں وہ اپنا فری ٹرانزٹ جو ہمارا ان کو ہم ایکسس دیتے. ٹھیک ہے. یہ جیسی تو اس دفعہ ہم نے کہا نتھنگ ڈوئنگ. ٹھیک ہے. اگر اس آر وے آپ نے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے, یور لینڈ ول ناٹ بی یوزڈ اور ول ناٹ بی. واٹ واز دا آنسر رضا صاحب؟ سر اب یہ میرے خیال میں اس پہ آپ کو خواجہ آصف صاحب کو ایک لائن پہ لینا چاہیے, کیونکہ میں I should not be making a statement جو مجھ سے بہتر ایک اسٹیٹمنٹ دے سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اس کے باوجود جو میں اس کو ایز اے پولیٹیکل ورکر میری جو فورس سائٹ سر, یہ اس میں پوٹینشل ہے. اور پاکستان نے اسی لیے اپنے مسلمان ممالک جس میں قطر, سعودی عربیہ, ترکی, یہ لوگ انوالو تھے, تو جب ان کی طرف سے یہ ریکویسٹس آئیں کہ بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے, تو ہم لوگ اس نیریٹو میں بھی کامیاب ہوئے. کیونکہ یہ جتنے آپ نے وہ دیکھا ہوگا, وہ جو ترکی کے اندر ایک پریس بریف انہوں نے پرنٹ کر دی, وہ آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا, تو وہ جب سامنے آیا ہے, ابھی بھی دنیا کو کوئی شک ہوگا کہ اب اس کی بھی وائلیشن ہوتی ہے. اور کل کو اس میں دیکھیں, افغان ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے. میں آپ کو اب رانا صاحب بڑی کلیئر بات بتا دوں. اچھا. وہ ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے. وہ اس بلیف میں ہے کہ افغان تھے. سر افغانستان پری 47 یہ ہمارے ہی KPK کے جو پشتون یا پختون تھے, یہ ان کی میجورٹی ہے. یہ پاپولیشن میں ان سے بہت زیادہ ہے. یہ لوگ ہوتے تھے جو ڈیفینڈ کرتے تھے, ان کی تو ایک اتنی میجورٹی نہیں ہے. رضا صاحب, میں I'm sorry I'm cutting you, but لیکن مجھے ایک بات بتائیں, what next now? ٹھیک ہے, ہم نے جو ریئلائزیشن کروانی تھی پورے ہمارے جو ایسے کنٹریز تھے, ایسی اسٹیٹس تھے جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم بیٹھ کے بات چیت کر لیں, ہم نے کر لی. ٹھیک ہے. ان کو تو ہم نے یہ بھی پروف کر دیا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. ہم بیٹھ گئے.
دوحہ میں بیٹھ گئے, ٹرکی میں بیٹھ گئے. اب واٹ نیکسٹ؟ مطلب اب وہ ابھی تک وہ سرزمین جو ہے وہاں پہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اٹس اے ویری ویری کلیئر میسج سر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. Are we going to hit the terrorist camps in افغانستان؟ میری بات سنیں, دیکھیے اس وقت سیز فائر ہے جی, اس وقت تک افغانستان کے کورٹ میں بال ہے, پاکستان کی طرف سے سیز فائر ہے. ٹھیک ہے, they have been given, ان کو ایک موقع دیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ دیکھیے یہ ہمارے کنسرنز ہیں, یو بیٹر ایڈریس دوز. اگر وہ ایڈریس نہیں کرتے تو اس کا فیصلہ پھر ان سرکمسٹانسز کے مطابق پھر گورنمنٹ کرے گی. واٹ یو آر سیئنگ از, میں اگر صحیح سمجھ رہا ہوں تو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے اب ہماری ٹیریٹری کے اندر افغانستان سے تو پھر وی کین ہٹ بیک, رائٹ؟ وی ہیو آل دا رائٹ ٹو ہٹ بیک. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. رانا صاحب آج کے دن نا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی, مجھے ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آج کے دن ہمارا بائی ورچو آف ترکی, بائی ورچو آف قطر ہمارا سیز فائر ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو اپنی جو ڈیمانڈز تھیں وہ دے دی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو موقع دیا کہ آپ اس پہ سوچ لیں. اس دفعہ آپ کی کمیٹل جو آئے, یعنی کہ آپ کی جو کمٹمنٹ آئے ہمارے ساتھ, وہ ود گارنٹیز آئے. از دا کمٹمنٹ کے وہاں سے افغان سوائل سے وہاں ہمارے ملک میں حملہ نہیں ہوگا یا وہاں سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن دیکھیں نا, یہ تو ہماری پرائم کنسرن ہے نا. نہیں وہ تو ہو گیا نا, لیکن ان کی کمٹمنٹ ہے. آئی ہوپ سو. دیکھیں نا آج کے دن تو مجھے یہ کہنا چاہیے نا, کل کو وہ پوری نہیں کریں گے تو دیکھیے ہمیں تو ان کی طرف, ان کے کل کو وہ اس کو پورا نہیں کرتے تو ان کی طرف غلطی ہوگی, ہم تو غلطی پہ نہیں ہوں گے. اب دیکھیے, سو اف آئی سے دس تھنگ, اگر پھر میں آپ سے ریپیٹ کروں گا, اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں باتوں کو تو مجھے کریکٹ کر دیجیے. آپ اس کو آج کے دن سمجھنے کی کوشش نہ کروں. چلو جی کر لیں. آج کے دن نا سیز فائر پہ رہے سر, آج کے دن ہمارا سیز فائر ہے. ٹھیک ہے, آج کے دن بال جو ہے وہ افغانستان کے کورٹ میں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ان سے بہتر انفارمیشن ہمارے پاس ہے. اچھا, پاکستانیوں کے پاس. اوکے, ہمارے پاس ان سے بہتر ایکسس ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ان سے زیادہ پوٹینشل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہمیں اور یا پاکستانی قوم کو کوئی دوسری رائے نہیں رکھنی چاہیے. ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ اگر آپ کی سرزمین سے پاکستان کی عوام الناس, پاکستان کی افواج, پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچا تو پھر ہمارے پاس بھی حقوق ہیں. ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ, کلیئرٹی آ گئی. سو ابھی اٹس لائک اے سیز فائر, اور اگر کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے تو پھر تو وی ہیو آل دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. وی ہیو دا رائٹس. سر ہم نے, انہوں نے ہماری انپرووکڈ, انہوں نے ہماری چیک پوسٹ پہ اٹیک کیا تو ہم نے پھر ان کو کوئی, ہم نے بتا دیا کہ ہم کیا کر سکتے. کیا کر سکتے. پھر سر اگر اللہ نہ کرے میرے یہ ایک معاملہ, آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز, کیونکہ یہ افغانز نہیں ہے. دیکھیے دو چیزیں سمجھیے, ایک وہاں پہ طالبان کی گھس بیٹھیا حکومت ہے. ٹھیک ہے, ایک افغانستان کے لوگ ہیں. افغانستان کے لوگ جن لوگوں نے 50 سال پاکستان میں رہ کے پاکستان کا نمک کھایا, پاکستان کا پانی پیا, ان کے اندر کچھ تو احساس ہوگا. لیکن یہ جو لوگ حکومت میں ہیں آج تک, ویسے رضا صاحب کون سی حکومت ایسی تھی افغانستان پہ جو پاکستان فرینڈلی تھی؟ کوئی تھی؟ دیکھیے, ایک آپ کو اگر ماضی میں آپ 200 سال کی تاریخ میں جائیں نا تو اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر پختون ہیں جی, وہ اپنے آپ کو افغانستان سے سپیریئر سمجھتے تھے. جی, وہ کہتے تھے ہماری بلڈ لائن ان سے بہتر ہے. اور جو افغانستان والے تھے وہ اپنے آپ کو اس تو ایک ان میں اندر ایک یہ چیز تھی امپیریلزم کی. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ہاسٹیلٹی تھی. لیکن میری ذاتی رائے میں دیکھیے, آپ یہ سمجھیے کہ جس دن افغانستان کا فورن منسٹر انڈیا گیا اس دن پاکستان پہ اٹیک ہوا. جی, ٹھیک. جی,